کہا کہ میری یہ پریشانی ہے اور لوگوں کی طرف پیسے باقی دیتے نہیں، کوئی تعویذ دیجیے۔ میں نے کہا کہ شاید آپ زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ کہا نہیں میں تو کچھ زیادہ نکالتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ آپ نہیں نکالتے، صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ یہ زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پہ نہیں نکالتے۔ 50,000 نکلتی ہے تو 75 نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ صحیح طور پہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ حقداروں کو دی جائے، ورنہ حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سیٹیاں ہوتے ہیں، مصروفیت بہت ہوتی ہے، سوچتے ہیں کہ اب بھائی جلدی سے نکالنا ہے تو جلدی سے نکال کے چھٹی پاؤ، پھر خدا جانے کہاں کہاں کے سفیر آتے ہیں اور آپ ان کو بغیر تحقیق کے زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں۔ آپ نے غیر ذمہ دار کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی، غیر حقدار کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ یمن سے ایک صاحب چلے زکوٰۃ کی رقم لے کر اور مدینہ منورہ تک آئے؟ کیوں آئے؟ یمن میں جو ملا تھا اس کو دے دیتے، لیکن صحابہ جو ملا اس کو نہیں دیتے، زکوٰۃ کا مستحق تلاش کر کے اس کو زکوٰۃ دیتے۔ مستحقین تک زکوٰۃ پہنچاؤ۔ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے لیے یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تمہیں مستحق نہ ملتا ہو تو تم ڈھونڈ کر کے زکوٰۃ دو۔ بلکہ یہاں تک وہ صحابی یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک صرف غریب انسان ڈھونڈتے آ گئے، انہیں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آیا تو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کیا بلکہ مستحق کو تلاش کیا۔ لیکن ہم تو مستحقین کو تلاش بھی نہیں کرتے۔ زکوٰۃ مانگنے والا آیا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ میں راڈو گھڑی ہے، بہترین نوکیا کا موبائل ہے، اور وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، تو ہم اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صدقہ نافلہ، نفل صدقہ آپ جس کو چاہے دے دے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اگر کوئی عربی گھوڑے پر بیٹھ کر آئے اور چاندی کی جو ہے وہ زین لگا کر گھوڑے پر آئے اور مجھ سے نفل صدقہ مانگے تو بھی میں اس کو دے دوں گا، لیکن زکوٰۃ تو اسی کو دی جائے گی جو مستحق ہوگا۔ غیر مستحق کو زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس پر گفتگو بھی تو کہا یار بہت کوشش کرتے، میں نے کہا پھر اللہ خیر فرمائے، جیسا مال ہوتا ہے ویسی جگہ جاتا ہے۔ جھوٹ بول کے کماتے ہو تو لوگ لوٹ لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ وہ فلاں علاقے میں ہے، پتا چلا وہاں جا کر کے دیکھو تو کوئی مدرسے کی بنیاد ہی نہیں۔ یہ حالات علماء کی ذمہ داری ہے کہ مقامی علماء یہ قانون بنائے کہ ہم جس کی تصدیق کریں زکوٰۃ اسی کو دی جائے، ہر کس و ناکس کو زکوٰۃ مت دو ورنہ تمہاری زکوٰۃ خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور میں نے زکوٰۃ نکالی، چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی کو دے دیں، آپ کے ہاتھ سے دوں گا تو قبول ہوگی، بڑی برکت ہوگی۔ محبوب الہی نے زکوٰۃ ہاتھ میں نہیں لی، فرمایا خانقاہ کے باہر جاؤ، جو بندہ سب سے پہلے نظر آئے اس کو دے دو۔ اور دیکھا تو ایک محبوب الہی کے بڑے سیدھے سادے صوفی صفت مرید تھے اور واقعی وہ غریب بھی تھے، ان کے ہاتھ میں دے دیا، بڑی خوشی آئی کہ میری زکوٰۃ صحیح جگہ گئی۔ پھر دوسرے مرید نے دیکھا، اس نے کہا حضور میری بھی زکوٰۃ لے لیجئے اور آپ کسی اچھے بندے کو دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو بھی باہر جا، جو پہلا نظر آیا اس کو دے دینا۔ تو دیکھا کہ ایک بندہ تھا جو شراب کے نشے میں ڈولتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پیر کا حکم تھا، دے تو دیا لیکن دل میں ایک کلک تھا کہ میرے پیسے سے یہ شراب پیے گا، عیاشیاں کرے گا، خدا جانے کیا کیا کرے گا۔ آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور اس کی زکوٰۃ اتنے اچھے بندے تک پہنچی اور میری زکوٰۃ عیاش تک پہنچی، آخر وجہ کیا ہے؟ محبوب الہی نے فرمایا قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے، جیسا کمایا تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ اگر اچھے سے کماؤ گے اچھی جگہ تمہارا مال لگے گا، اور اگر جھوٹ بول کر فریب دے کر اللہ اکبر
دھوکہ دے کر کماؤ گے تو پھر تمہارا مال اچھی جگہ نہیں لگ سکتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میرا مال جو ہے وہ میں دین کے کام میں نہ دوں، وہاں دوں جہاں پر میرے نام کا بورڈ لگے، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپے، اور غریب سنیوں کے پیسے جو ہے وہ۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے